برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث الاعظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم خواجہ غریب نواز الاعظم الاجمیری اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 12 سے جو میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تنبیہ کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، الا ان اولیاء، رب فرماتا ہے سن لو اے لوگو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم ہے۔ جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، انہیں دنیا سے کوئی فکر و مطلب رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو رب کا ہو گیا، جو رب سے ڈر گیا، پھر وہ کائنات کی کسی شے کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اور اسی اولیاء کرام میں تمام اولیاء کرام کے سردار میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جو نبی کریم رسول معظم سرکار اعظم رحمت عالم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے مظہر کامل ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام اور علماء اعظام نے آپ کی بارگاہ غوثیت میں نظر عقیدت پیش کیا اور آپ کی عظیم شان و عظمت کو یوں بیان کیا ہے کہ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر غم زدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرماتے، ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے اور بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ سلام کرنے میں پہل کرتے اور حضور کی یہ سنت بھی تھی، آپ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے سلام میں پہل کرتے، لوگوں کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو درگزر یعنی معاف کرتے تھے۔ جو کوئی بھی آپ کی ذرا سی بھی خدمت کرتا تو آپ اسے نظر و نیاز، ہدیہ، تحفہ پیش کیا کرتے تھے اور اس کی قدر کرتے، اس کی دل افزائی کرتے اور اسی وقت راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ جو کچھ آپ کی بارگاہ میں کوئی خدمت کرتا، آپ کی بارگاہ میں جب کوئی آپ کو تحفہ دیتا تو آپ اس کو عزت و شرافت کے ساتھ اس سے پیش آتے اور آپ جو کچھ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ آتا راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔
جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی مجلس میں بعض اوقات 400 حاضرین کو ولایت کے مقام تک پہنچایا کرتے تھے۔ آپ انتہائی رحیم اور کریم النفس تھے، شجاعت ایسی کہ خلیفہ وقت کو ممبر پر بیٹھے اور للکار کر خلاف شرع امور سے روکتے تھے۔ آپ کا نرم مزاجی تو تھا ہی، لیکن جب شریعت کی بات آتی تو آپ وقت کے بادشاہ کو بھی للکار کر اور خلاف شرع کرنے والے کام پر آپ منع فرماتے، روکتے تھے۔ صدق و صفا میں کمال درجہ رکھتے تھے، امانت کے پاسباں اور انصاف و عدل کے پیکر اور عفو و عطا فرمانے والے، حلم و حیا میں بے مثل و بے مثال مروت و ملاحظہ میں تھے۔ آپ دیکھیں، بے نظر و نیاز، اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے بدلہ لیا ہی نہیں، بلکہ آپ کی شان میں تو کوئی بے ادبی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دیتا۔ آپ کسی سے کوئی وہ نہیں رکھتے تھے، آپ کی بارگاہ میں کوئی اگر دشمنی کرتا یا کوئی برا بھلا بات کہتا تو آپ رب پر چھوڑ دیتے اور رب بے شک اس سے وہ بدلہ لیتا تھا۔ ذرا آپ سوچیں، آپ کی طبیعت میں یہ بھی تھا کہ جب آپ کسی غریب کو دیکھتے بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور محتاج یتیم اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا یہ آپ کے کرم میں شامل تھا۔ پیارے رحمت والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا کرتے، اور کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کی عیادت فرماتے، دعوت قبول فرماتے اور اثر انگیز و نصیحت آمیز وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ تقریر کیا کرتے تھے، اور وعظ میں بہت سے یہودی، عیسائی وغیرہ وہ جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے اور مسلم بن کر اسلام قبول کر لیتے تھے، اور گنہگار تائب ہوتے۔ ان تمام سے زائد و اوصاف اور اخلاق کی حامل ذات مبارکہ ہے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہر طرح کی یہ آپ کی ذات میں ہر طرح کی یہ بہتری آپ کے ذات حال میں شامل تھی۔ اولیاء کرام تو بہت ہوئے، اور قیامت تک اولیاء کرام کی تشریف آوری کا نورانی سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی کے بعد انبیاء نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ ختم نبوت کا مہر لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لیکن ولایت قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے، لیکن جتنے ولی آئیں گے ان سب کے سردار، اور جتنے ان سے پہلے آ چکے غوث اعظم سے پہلے، وہ سب کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ قیامت تک نورانی قافلہ اولیاء کرام کا جاری رہے گا، لیکن جماعت اولیاء میں جو مقام ہمارے بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، ہر ولی کو یہ شان میسر نہیں۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشند خدائے بخشندئی۔ آپ کی یہ ذات مبارکہ ہے، نسبی شرافت اور خاندانی وجاہت کے علاوہ علمی جلالت، علمی عظمت، کمال ولایت، کثرت و کرامت، یہ سب آپ کی وہ خاص الخاص خصوصیت ہے جو بہت کم اولیاء کرام کو حاصل ہوئی۔ اسی سبب سے بہت سے ولی اپنے اپنے دور میں چاند و سورج کی طرح چمکے، اور چند دنوں ان کی ولایت کا ڈنکا بجتا رہا، مگر دھیرے دھیرے ان کے ذکر و شہرت کی یہ روشنی گھٹتی اور کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دنیا ان کے ناموں کو بھول گئی، مگر ہمارے بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو تقریباً 900 برس سے زائد کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کی شہرت و مقبولیت کے آفتاب و ماہتاب کو کبھی گہن نہیں لگا۔ آج تک نام زندہ ہے اور تا قیامت انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ ہمیشہ آپ کی ولایت و کرامت کا ڈنکا مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر چار جانب
عالم میں بجتا ہی رہا، اور آج بھی آپ کی عظمتوں اور کرامتوں کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک چمکتا ہی رہے گا۔ کیا ہی خوب فرمایا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اسیسان ملت اسلامیہ، یہ آپ کی طبیعت کے اندر خصوصیت تھی، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود تھی، آپ کے ذات کے ساتھ شامل حال تھی۔ آپ کا نام مبارک سید عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور کنیت آپ کا ہے ابو محمد، اور آپ کے القاب، آپ کے لقب جو ہیں وہ محی الدین ہے، غوث اعظم ہے، محبوب سبحانی ہے، پیران پیر دستگیر ہے، اور آپ کا مقام ولایت جو ہے، جس مقام پر آپ کی پیدائش ہوئی، وہ ایران کے ایک شہر گیلان، جسے آج جیلان کر دیا گیا ہے، جیلان نام کا ایک شہر جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور تاریخ ولایت میں آتا ہے کہ یکم رمضان المبارک سن ہجری 470 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے وصال کا جو تاریخ بتاتے ہیں وہ 11 ربیع الآخر 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار انور بغداد شریف میں ہے۔ عمر کے اعتبار سے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا عمر مبارک، آپ کی عمر مبارک 91 سال کی ہوئی، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی نسب کے اعتبار سے دیکھیں گے جب آپ، تو آپ کا نسب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر جا کر کے والد محترم کی جانب سے مولا کائنات پر مل جاتا ہے آپ کا نسب، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے دیکھیں گے تو آپ کا نسب جا کر ان سے بھی مولا کائنات پر والدہ کی طرف سے بھی آپ کا نسب ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیران پیر روشن ضمیر سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک سن ہجری 470 کو ایران کے ایک شہر گیلان، جسے جیلان کہتے ہیں، جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہوا حضرت مولا کائنات پر مل جاتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہوتے ہوئے مولا کائنات پر جا کر ملتا ہے۔ اس لیے آپ خاندانی شرافت اور نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ اسی مضمون کو سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بیان کیا، تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو محی الدین، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ کتنا بہترین انداز میں آپ کے نسب کو سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بیان کر دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا۔ راستے میں دریائے دجلہ پر پار کرنا پڑا، اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا، آپ روزے کے حالت میں تھے۔ آپ کی طبیعت یہ تھی کہ آپ رات بھر عبادت کرتے اور پورا دن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ تقوی و طہارت میں بہت ہی زیادہ مہارت حاصل تھی آپ کو۔
رمضان شریف کا مہینہ تھا، آپ دریائے دجلہ پار کر رہے تھے، آپ کے قریب سے ایک سیب گزرا۔ تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ وہ مغرب قریب تھا۔ آپ نے چاہا کہ چلو پہلے افطار کر لیا جائے، وضو کیا، افطار کے لیے بیٹھے، دیکھا سیب بہتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ کے قریب سے جب وہ سیب گزرا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا خدا جانے یہ سیب کس کا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ مال فلاں کا ہے، پھر بھی ہم کھا لیتے ہیں اور اس کا ہم تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ یہ ہماری فطرت ہے، اور یہی جب ہمارے جسم کے اندر یہ خون بن کر رگوں میں دوڑتا ہے تو پھر یہی جب حرام لقمے ہمارے جسم کے اندر جائیں تو یاد رکھنا پھر یہ کبھی حلال کام کی طرف متوجہ نہیں کرے گا، کیونکہ جو حرام خون ہوگا وہ حرام کی ہی رغبت دلائے گا۔ بہرحال آپ نے اس سیب کو اٹھا کر کھایا تو دل میں خیال آیا نہ جانے کس کا یہ سیب ہوگا اور کیسے ندی میں بہہ گیا، اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا۔ جب یہ دل نے آپ سے، نفس نے یہ سوال کیا بغیر اجازت کے کھا لینا، یہ آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا، اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں۔ یہ خوف خدا آپ کے دل میں تھی۔ جب یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے، اپنا یہ جو قصور ہے، حالانکہ اعتبار سے دیکھا جائے ایک اعتبار سے تو یہ کوئی قصور نہیں، کیونکہ پتہ بھی نہیں کس کا ہے، آپ نے اٹھا کے کھا لیا، لیکن اس کو آپ کے نفس نے یہ جب سوال کیا کہ معلوم نہیں کس کا ہوگا، آپ قصور معاف کرانے کے لیے جب سیب کے مالک کی تلاش میں دریائے کے کنارے کنارے آپ چل دیے، کافی دیر تک چلتے رہے۔ چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا، جس کی کچھ شاخیں جو یہ پھلوں سے لدی ہوئی تھی پانی کی سطح پر جھکی تھی، یعنی پانی کے کنارے جھکی ہوئی تھی، اور ہوا کی جھونکیں جو تھی وہ پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر اسی پانی میں گر رہے تھے۔ جب ہوا چلتی اور وہ ٹہنیاں حرکت کرتی تو وہ جو پکے سیب ہوتے تھے وہ ٹوٹ کر پانی میں گر جاتے تھے۔ آپ نے گمان کیا کہ ہو نہ ہو یقین ہے کہ یہ جو پھل میں نے کھایا ہے یہ اسی باغ کا تھا۔ جب آپ کو یہ یقین ہوا پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ سومعی ہیں۔ آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رب چاہے اپنے بندوں کو خاص کرنا تو پھر وہ خاص سے ملاتا رہتا ہے۔ جب آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی اور کشف سے جان لیا کہ یہ جوان بچہ جو آیا ہے میرے پاس یہ جوان صالح ہے، یہ اچھا ہے، نیک ہے۔ فرمایا اے جوان صالح، اس غلطی کو معاف جب کروں گا کہ تجھے 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ذرا آپ غور کریں، آج بندہ کسی کا حق مار لیتا ہے تو اس کا جواب تک نہیں دیتا، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن یہاں ایک سیب کی بات ہے، ایک سیب کی غلطی قصور معاف کرانے کے لیے بغیر اجازت کھانے کے وجہ سے ایک سیب کی غلطی معاف کرانے کے لیے 10 سال تک خدمت کے لیے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال آگے آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ کوئی سزا نہیں تھا، بس آپ ذرا انتظار کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ نے فرمایا کہ آپ کو 10 سال تک اس باغ میں میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رضی اللہ تعالی عنہ حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔
جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باقی ہے۔ ذرا سوچیں، بندہ ایک شرط رکھ دے، کسی کی وجہ سے کسی غلطی پر معاف کرنے کے لیے ایک شرط رکھ دے، اور جب وہ بندہ پورا کر لے اور بعد میں پھر کوئی دوسری شرط بتائی جائے تو بندہ غمگین ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ غصے میں آ جائے گا، غضبناک ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک شرط رکھی تھی، میں نے اسے پورا کیا، اب آپ دوسری شرط رکھتے ہیں۔ لیکن جو پاکیزہ نفس والے ہوتے ہیں، خوف خدا دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی معافی مل جائے تاکہ رب کی بارگاہ میں کہیں رسوا نہ ہونا پڑ جائے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر جب آپ نے فرمایا کہ ایک شرط اور باقی ہے، ذرا ملاحظہ کریں، آپ نے کہا کہ اگر اسے بھی انجام دینا ہوگا تو آپ کی معافی ہو جائے گی، آپ اسے انجام دیتے رہیں، اس کام کو آپ پورا کر دیں تو آپ کی معافی ہو جائے گی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 5 عیب ہیں۔ پہلا عیب یہ ہے کہ وہ لنگڑی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے، اور اس وقت گویا یہ فرمایا ہوگا، یہ عرض کی ہوگی کہ حضور، شادی کے تعلقات ہمارے یہاں بڑے بڑے کیا کرتے، ہم بچے نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال اس موضوع پر جائیں گے تو طویل وقت ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ سے یہ سوال رکھا گیا، آپ کے بعد سن کر آپ سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا، اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے، ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اسی سوچ میں آپ اس تصور نے از حد پریشان کر دیا۔ آپ پریشانی کی حالت میں اس وقت غمگین تھے، ان کے ذہن میں خیالات ہجوم بن کر آئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں، جوانی بھی چند دن کی مہمان ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا اور نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تمام اعضاء درست ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے یہ سوال کیا کہ اے شیخ، یہ بتائیں کہ میری بیوی کہاں ہے، میں اس سے ملاقات تو کروں۔ آپ نے اشارہ کیا کہ دیکھ، سامنے ایک کٹیا نظر آ رہا ہے، ایک محل ہے، ایک مکان ہے، جا، اسی میں تیری بیوی، تیری شریک حیات موجود ہے۔ جب آپ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اللہ اکبر، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ ہاں ہاں، آپ اسی لڑکی کی بات چل کر رہا ہوں جس کے بارے میں حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا کہ وہ پیر سے لنگڑی ہے، آنکھ سے کانی ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی، اور زبان سے بول نہیں سکتی، اور ہاتھ اس کے اپاہج ہیں، یعنی ہاتھ سے وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی، چھو نہیں سکتی۔ جب آپ نے آواز سنی کہ یہ تو بول رہی ہے، اندر سے آواز آ رہی، کون؟ اللہ اکبر! حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو نشانی اس عورت کی نہیں ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے۔ اللہ اکبر! بلا آخر آپ آواز دیتے ہیں، کون؟ جب آپ دستک دیتے ہیں، آواز آتی ہے، کون؟ اس وقت آپ حیرت میں پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور آواز دیا کہ دروازہ کھولیے، آواز آئی تو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ اس کے تمام اعضاء درست ہیں، ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے۔ اس کے حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال
کیا شاید کوئی اور لڑکی ہے، کسی اور جگہ میں آ گیا ہوں، جلدی سے باہر نکل آئے۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا حضور یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے اور اپنے حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے جوان صالح یہی تیری بیوی ہے۔ اللہ اکبر، حضور معاملہ کیا ہے؟ میں نے اپنی بچی جب آپ نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ میں نے اپنی بچی کے جو اوصاف بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، وہ گونگی ہے یعنی کبھی اس نے بد کلامی نہیں کی ہے، وہ بہری ہے یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی ہے، وہ جو میں نے کہا تھا وہ لنجی ہے یعنی کبھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، وہ لنگڑی ہے یعنی کبھی اس نے اپنے قدم کو برے راستے پر نہیں رکھا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جو ولی کامل کی بیٹی تھی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر انہیں پاک طبیعت اور پاک طینت خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک سے ہمارے بڑے پیر پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور اس مقدس ماں کو سردار ولیاں بڑے پیر سردار اولیاء بڑے پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ ذرا سوچیں، جب باپ اتنا تقوی والا ہو کہ ایک سیب کی غلطی آپ نے ملاحظہ کیا 10 سال تک خدمت کرتا ہو، اور جب ماں اتنا تقوی والی ہو تو یقیناً غوث اعظم جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذات ہے آپ کی، آپ کا نسب یہ ہے کہ ہر طریقے سے آپ پاک، آپ کی برادر کے یعنی آپ کے بھائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حقیقی بھائی تھے جن کا اسم گرامی، جن کا نام ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ آپ سے عمر میں چھوٹے تھے اور والدہ محترمہ کی خدمت رحمت ہی میں آپ رہتے تھے، اور جیلان کے علماء سے علم حاصل کیا اور جوانی کے ایام میں ہی اپنے وطن جیلان میں وصال فرمایا۔ ذرا آپ سوچیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ اٹھائیں، ان کے بچپن کا حالات آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے اس پر کہ آپ مادر زاد ولی تھے۔ چنانچہ ولایت اور یہ جو ولادت کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی حل کر دیا آپ ہی کی پیدائش کے وقت کہ جب چاند کا مسئلہ ہوا تھا اس زمانے میں، اور بڑے بڑے علماء آپس میں اختلاف میں پھنس گئے تھے، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چاند کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ آپ کی یہ طبیعت تھی کہ آپ جب طلوع فجر سے اور غروب آفتاب تک آپ کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی روزہ رکھتے تھے، اور جب چاند کا مسئلہ ہوا، چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ دودھ پینا یعنی آپ نے دودھ پی کر یا نہ پی کر چاند کے مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ آپ کی یہ طبیعت تھی، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ روزہ رکھتے تھے، اور جب افطار کا وقت ہوتا، مغرب کی اذان ہوتی تو آپ دودھ پینے لگتے۔ یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ شہرہ اور چرچا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ کیا شان ہے ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ آپ کی ذات کریمہ ہے کہ بچپن ہی سے آپ تقوی و طہارت کے پیکر بنے تھے۔ مادر ذات ولی
جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ ہم اپنے بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن مبارک سے سبق حاصل کریں کہ کیا شان ہے کہ ہمارے بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کہ پیدا ہوئے اور رمضان شریف کا برکت والا مہینہ آیا تو روزہ رکھا، یعنی شیر خوارگی کے زمانے میں بھی روزہ نہ چھوڑا، اور ہم غلاموں کو سبق دے گئے کہ ہمارا سچا غلام وہی ہے جو رمضان شریف کا احترام کرے اور روزے کا پابند بنے۔ یہ ذات ہے آپ کی ذات۔ ذرا ملاحظہ کریں ہماری کیا طبیعت ہے کہ ہم ہٹے کٹے طاقتور قوت والے ہو کر بھی ہم کہتے ہیں یار مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا۔ بتاؤ کہ دودھ پیتا ہوا بچہ بھی تو دودھ پیتے ہوئے بچے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ہمیں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذات کریمہ ہے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ شان عبادت ہے، وہ بندگی ہے ہمارے بڑے پیر غوث اعظم کی کہ بچپن شریف کی تو جس کا بچپن اتنا بے مثل و بے مثال ہو تو ذرا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی مکمل حیات طیبہ کی شان و بے مثال کا عالم کیا ہوگا۔ کیا خوب فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ غوث اعظم امام الاتقا والتقا، غوث اعظم امام التقا والتقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے کیا تقا اور منتقا یعنی جو آپ کے اندر تقوی تھا اس کو بے مثال عروج حاصل تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ سنیں گے آپ کے بچپن کا ہی ایک واقعہ ہے، آپ کو بتاؤں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی میں سے لو و لعاب سے آپ متنفر تھے اور دور رہتے تھے کھیلنے کودنے سے۔ ہر طریقے کے جو بچپنے کا عالم ہوتا ہے، بچوں کے اندر جو خصلتیں پائی جاتی ہیں، وہ ہر چیز سے آپ دور رہتے تھے۔ آپ نے خود اپنے بچپن کے حالات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو ایک غیبی آواز میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اے برکت والے بچے میری طرف آ جا۔ یہ مجھے آواز آتی تھی الہی، یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذات کریمہ ہے، کس قدر اونچا مقام ہے بارگاہ پروردگار عالم میں کہ اے اللہ یہ جو شان بخشی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے صدقے ہمیں بھی ان کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی ولایت کا علم جب آپ سنیں ان کو، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں ولایت کا علم جب ہوا، ذرا سوچیں ویسے تو آپ مادر ذات ولی ہی تھے، کیونکہ سب سے بڑی کرامت تو یہی تھی کہ آپ پورے رمضان کا روزہ شیر خوارگی کے عالم میں رکھتے تھے، لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ جب یہ سوال ہوا، سوال کرنے والے نے سوال رکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں میرے پیچھے پیچھے فرشتے چلتے نظر آتے تھے، پھر جب میں مکتب میں پہنچتا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ افسحو لولی اللہ، تو یعنی اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دو۔ یہ آواز تمام مکتب والے سنتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا خوب کہا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ جب فرشتے آپ کی بارگاہ میں آ کر اور آپ کے بیٹھنے کی جگہ کراتے ہوں، اے لوگو ہٹ جاؤ، افسحو، ہٹو، سائیڈ ہٹو، انہیں بیٹھنے کی جگہ دو۔ کیا شان ہے، اللہ رب العزت نے کیسی عظمت بخشی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر کے باہر سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا، گھومنے جا رہا تھا،
یہ طبیعت کے مطابق گھومنے جا رہا تھا، راستے میں ایک بیل ملا، اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور بزبان فصیح کلام کیا کہ اے عبد القادر، نہ تو تم اس گھومنے پھرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور نہ ہی اس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بے زبان جانور بیل سے یہ نصیحت سن کر میرے قلب میں محبت الہی کا جذبہ و معسن ہو گیا اور میں گھر واپس آ گیا۔ جو جانور آپ سے بات کرتے ہیں فصیح زبان میں، ذرا سوچیں کیا شان آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کس قدر پیار فرماتا ہے اور ان سے محبت کیسی کرتا ہے کہ جب آپ کھیلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی پیاری پیاری صدا سے روک دیتا ہے، اپنے ان نقیب الہیہ سے اللہ رب العزت آپ کو کھیلنے کودنے سے منع فرماتا ہے۔ اور جب آپ مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ساتھ چلتے ہیں اور مدرسہ تک آپ کو پہنچانے کے لیے جاتے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ کشادہ کراتے ہیں۔ ذرا کیا شان ہے آپ کی، اور آپ سے بے زبان جانور بیل جیسے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ حالات بچپن شریف میں تھے، اس لیے کہ آپ کو آگے چل کر قطبیت و غوثیت کے عظیم مسند پر جلوہ افروز ہونا تھا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جہاں اولیاء کرام کی گردنیں ہیں وہاں ہمارے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ جہاں اولیاء کرام اپنی آنکھیں ملتے ہیں وہاں آپ کا قدم مبارک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بچپن کا عالم ہے۔ اب آپ کو یہ ساری چیزیں معلومات ہو گئی کہ بے زبان جانور مجھ سے بات کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے جگہ خالی کراتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کچھ عجیب ماحول ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سن آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آخر کوئی تو وجہ ہے۔ جب آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے ذات حال کے ساتھ ہوئی، آپ کے اندر علم حاصل کرنے کا وہ جذبہ پیدا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر تک جیلان ہی کے مدرسوں میں علم حاصل کرتے رہے۔ جب 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور ایک دن ہمارے بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت رحمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 7 سال کی عمر میں قرآن مقدس کو حفظ کیا، ایک روایت یہ بھی ملتا ہے، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ 14 یا 17 پارہ اپنی ماں کی شکم میں ہی آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ لیکن بہرحال جو بھی روایت اٹھائیں آپ کو ان کی شان کی ان کی عظمت ہی معلوم ہوگی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت رحمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد چلا جاؤں۔ ذرا سوچیں کیسے آپ کے اندر طبیعت تھی کہ ماں سے اجازت لینے گئے علم حاصل کرنے۔ آج بچہ دنیا کے اندر اپنے والدین سے ایسے مکر جاتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھتا ہے۔ آج کتنے نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں جب وقت آتا ہے 11ویں شریف کی تاریخ آتی، وہی بچہ جو ماں باپ کو ہر سال ستاتا ہے وہی بچہ آ کر کے جھنڈے لگاتا ہے، جلوس میں نکلتا ہے اور یا غوث کے نعرے بلند کرتا ہے۔ او بھائی، تجھے تو اس وقت یہ تیرے نعرے سے غوث اعظم راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ان کی سنت پر عمل کر لے گا، اپنے والدین کو راضی کر لے گا، یقیناً غوث اعظم تجھ سے راضی ہو جائیں گے، تیری دنیا اور آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ کیونکہ ماں کے نیچے اللہ رب العزت نے ماں کے قدم کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے۔
باپ اس کا دروازہ ہے، اور ہر مکان میں جانے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب دروازہ کی ضرورت پڑے گی دروازہ تمہیں اندر جانے دے گا تو جنت میں تم جا سکتے ہو۔ تو یاد رکھنا، اپنے والدین کی خدمت کر لو۔ یہ ہمیں اولیاء کرام کی ذات سے پتہ چلتا ہے، اور غوث اعظم جس کا ہم نعرہ بلند کرتے ہیں ان کے ذات حیات کو اٹھا کر دیکھیں کہ کیسے والدہ کی خدمت کی ہے۔ جب تک والدہ محترمہ کے ساتھ رہے بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ رہے، لیکن جب علم کی بات آئی تو اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں بغداد چلا جاؤں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے جو مراقبہ کیا اور فرمایا کہ پیارے بیٹے، میں دیکھتے ہوں کہ تمہاری کامیابی بغداد میں رہنے پر موقوف ہے، کیونکہ وہ بھی ولیہ تھی۔ آپ نے مراقبہ کیا، آپ نے غور و فکر کیا، تو آپ نے یہ جان لیا کہ میرے بیٹے کی کامیابی بغداد شریف میں ہے۔ اور ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے بیٹا کہیں بھی جائے کامیاب رہے، ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ نے مراقبہ کے ذریعے معلوم کر لیا کہ میرے بیٹے کی کامیابی بغداد میں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اب مجھے تمہاری جدائی تو گوارا ہے، مگر علم دین سے جدائی ہرگز گوارا نہیں کر سکتی۔ خوشی خوشی میں تمہیں یہ بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرماتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے والد محترم کے حصے کی 80 دینار موجود ہے، 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ پھر والدہ ماجدہ نے وہ 40 دینار میری گدڑی میں کے بغل میں سی دیے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ وہ 40 دینار میری والدہ محترمہ نے میرے گدڑی کے بغل میں سی دیے اور مجھے وصیت فرمائی کہ میرے پیارے بیٹے تم کسی بھی حالت میں رہو مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آج ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، 5 روپے کی چیز بھی اگر ہمیں بیچنا ہو، فروخت کرنا ہو، ہم اس پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں خواہ وہ مذاق میں بھولے جھوٹ، ہاں ایک شرط پر بول سکتا ہے، جب کسی رشتہ دار میں اختلاف ہو جائے، دشمنی ہو جائے اور دونوں کو ملانا ہو تو اس وقت بول سکتا ہے، یا میاں بیوی کے رشتے ہوں آپس میں اختلافیہ ہو، جدائی ہونا، حالات ایسے پیش آ جائیں کہ اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو دونوں میں طلاق ہو جائے گا، اس وقت دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بول سکتا، لیکن یہ بھی ضرورت کے مطابق، ورنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاقن بھی اگر کسی کو صرف بات کے لیے، مزاحمت کے لیے، خوش کرنے کے لیے کسی کو جھوٹ بولے، یہ بھی غلط ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو ذرا سوچیں، ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ آپ کو نصیحت فرماتی بیٹا کیسا بھی حالات آپ کے سامنے آ جائے جھوٹ مت بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا۔ اور مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائیں اور فرمایا میں تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کرنے کی اجازت دیتی ہوں، اور وہی محافظ ہے، اور حسرت و محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر فرمایا ھذا وجہ اللہ اراہ الی یوم القیامہ، یعنی یہ وہ چہرہ ہے جسے قیامت کے دن تک نہ میں دیکھ سکوں گی اور نہ ہی تو مجھے دیکھ پائے گا۔ ذرا سوچیں کیسی طبیعت تھی آپ کی کہ خود فرماتے ہیں کہ یہ وہی چہرہ ہے، اے بیٹا میں تجھے قیامت تک نہ یہ چہرہ تیرا میں دیکھوں گی اور نہ تو میرا چہرہ دیکھ پائے گا، کیونکہ پتا تھا، آپ کو معلوم تھا۔ ہم سبق حاصل کریں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان کی نگاہ میں قرآن کریم کی تعلیم، دین کا علم کتنا اہم تھا، کتنا ضروری تھا کہ اپنے لختے جگر نور نظر کو اپنے سے جدا کیا اور بغداد شریف روانہ فرمایا۔
اللہ تعالی ہم کو بھی علم دین سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین اور قاری قرآن حافظ قرآن کی وہ جو روشنی ہے ہم سب پر، ہمارے دلوں کو اس روشنی سے منور فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ذات کریمہ آپ کی ذات میں تھی، یہ حالات آپ کے ذات مبارکہ میں تھے۔ بہرحال سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے ایک قافلہ کے ساتھ بغداد شریف کا سفر فرمایا، جو تقریباً 400 میل کا سفر ہے۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا یہ واقعہ بیانہ مقصد نہیں ہے، واقعہ بتانا بیان کرنا مقصد نہیں، بس ہمیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی مشکلیں جھیلی ہے علم دین حاصل کرنے میں۔ آج علم ہمارے گھر تک پہنچا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ وقت نہیں کہ ہم علم کو حاصل کریں۔ پہلے کا وہ وقت تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، لیکن ہمارے گھروں تک، ہماری چوکھٹ پر علم آ کر دستک دے رہے، پھر بھی ہم اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ ہماری طبیعت ہے۔ بہرحال جب آپ سفر میں گئے اور ہمدان سے آگے بڑھے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ ہمارے بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف کھڑے ہیں اور سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے لڑکے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کیا شان ہے، سچ بولنے کی تاکید ہوئی تھی نا۔ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو کو آپ کی بات کو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا اور آپ نے اسے بھی وہی جواب دیا۔ اس نے بھی آپ کی بات کو مذاق سمجھا اور چلا گیا کہ بچہ ہے، مذاق کرتا ہوگا۔ جب یہ دونوں ڈاکو سردار سے ملے اور سارا واقعہ بیان کیا تو سردار نے کہا کہ اس لڑکے کو ہمارے پاس لاؤ۔ ذرا سوچیں، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ رب العزت کیسے دین کی خدمت لے رہا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لائے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دریافت کیا صاحبزادے سچ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میری گدڑی کے بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے حکم دیا گدڑی چاک کی جائے۔ آپ کی گدڑی مبارک چاک کی گئی تو اس میں سے 40 دینار نکلے۔ ڈاکو اور ان کا سردار آپ کی صداقت کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور سردار بولا کہ لڑکے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم لوگ رہزن ہیں، چور ہیں، تمہارے پاس یہ دینار تو بہت اچھی طرح پوشیدہ اور محفوظ تھے، لیکن تم نے کیوں بتا دیا اور اسے ظاہر کر دیا؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کیا میں جھوٹ بولتا؟ تم نے پوچھا اور میں نے سچ بتا دیا۔ میری والدہ ماجدہ نے چلتے وقت مجھے سے یہ عہد لیا تھا کہ بیٹا کیسا بھی وقت آ جائے، کیسے بھی حالات پیش ہو، کیسے بھی حالات تیرے ساتھ آ جائے، مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا۔ اب کیا میں آپ لوگوں سے ڈر کر اور 40 دینار کے لیے اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دوں، اپنی ماں کی نصیحت کو بھول جاؤں اور اپنی پیاری ماں کو ناراض کروں؟ اے سردار سن لو، دنیا یہ دینار تو دے سکتا ہوں، مگر ماں کی بات کبھی میں توڑ نہیں سکتا۔ میں ماں کی بات کبھی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ خود تو لٹ سکتا ہوں مگر ماں کی وصیت و نصیحت کو نہیں لٹا سکتا۔ ماں کا حکم تھا ہر حال میں سچ بولنا، اس لیے میں نے سب کچھ بتا دیا۔ غوث اعظم امام التقا منتقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سچ میں بول سکتا ہوں، سب کچھ لٹا سکتا ہوں، لیکن ماں سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو توڑ نہیں سکتا۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ آج ہم ہیں صبح وعدہ کرتے ہیں والدین سے، شام تک توڑ دیتے ہیں۔
ماں نصیحت کرے، باپ نصیحت کرے، بیٹا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بیٹا اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے نکال دیتا ہے، اور وہی بیٹا آ کر کہتا ہے ہم غوث والے ہیں، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی تو پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑے گا کسے؟ پکڑا ہوتا تو چھوڑتا نا، کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو اسے چھوڑا جاتا ہے، تو نے دامن کو پکڑا ہی نہیں۔ اگر پکڑا ہوتا تو ماں باپ کہتے بیٹا یہ کرنا ہے تو اسی حکم کو اپنے اوپر لازم کر لیتا، اس کام میں لگ جاتا، لیکن والدین کہتے ہیں بیٹا یہ کرنا ہے، باپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے، اس کے کان سے ٹکرائی، بس وہی ختم۔ میرے عزیز یاد رکھنا، دنیا حاصل کر لو گے، تم کامیاب دنیاوی اعتبار سے ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہو گئے تو یہی مال و دولت تمہارے لیے زہر بن جائے گا اور ظلم اور آگ کے انگار بن جائیں گے۔ ذرا سوچیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے آپ سبق لیں کہ ایک وعدہ تھا، ایک عہد تھا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ بتاؤ سفر کے عالم میں اس سے بھی بڑا کوئی مصیبت اور کوئی غمزدہ حال پیش آ سکتا تھا؟ اگر بتاتے ہیں تو پورا مال جائے گا، پھر سفر کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں بچیں گے، لیکن پھر بھی، اور نکلے بھی کس کے لیے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے، اور ساری زندگی اب ہمیں جیلان نہیں جانا ہے، یہ بھی جانتے تھے۔ کہاں سے خرچ آئے گا؟ مدارس میں رہیں گے، کیسے خرچ چلے گا؟ کچھ ذاتی بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ بندہ طالب علم جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے، اس کے والدین ہر ہفتے، ہر مہینے اس کے اخراجات کے طریقے سے اس کے جو خرچ ہوتے ہیں وہ ادا کرتے رہتے ہیں، اسے بھیجتے رہتے ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے مدرسے میں، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سچ بول کر اپنے والدین، اپنے والدہ کے اس وعدے کو آپ نے وفا کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ذرا ملاحظہ فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیاری اور سچی بات کا سردار پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بولا آہ تم اپنی ماں کا عہد و پیمان نہیں توڑ سکتے، اور ہم ہر دم خدائے تعالیٰ کا عہد توڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکوؤں کا سردار آپ کے قدم مبارک پر گر گیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ جب تم رہزنی میں ہمارے سردار تھے تو اب ہم توبہ میں بھی تمہیں اپنا سردار بناتے ہیں، اور سردار بنا کر تمام ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر کے قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست میں مشغول ہو گئے، اور اپنے دور کے بہترین صالحین بن گئے، سب سے اچھے بن گئے۔ اور ہمارے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کرتے تھے ہم اول من تاب علی یدی، یعنی سب سے پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والے وہی لوگ تھے۔ اللہ اکبر، یہ پہلے وہی شخص تھے، وہ پہلے وہی ڈاکو کی جماعت تھی جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر سب سے پہلے توبہ کیا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں یہ وہی جماعت تھی جنہوں نے سب سے پہلے میرے ہاتھوں پر توبہ کی ہے۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بچپن شریف سے ہم سبق لیں، ہم حاصل کریں یہ سبق، یہ اسباق، اور سچ کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں، اور سچ کے ساتھ ہی رہیں، اور سچ بولنا، سچ کے ساتھ ہی رہنا ہمارے بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طفیل سچ اور سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذات ہے آپ کی کہ سچ کا دامن، اور یاد رکھنا بندہ جو سچا ہوتا ہے، جو سچ بولنے والا ہوتا ہے، کبھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے مسئلے مسائل کے ذریعے ہو، اور چاہے وہ جس طریقے کا بھی ہو، بندہ جب سچ بولتا ہے تو ہمیشہ اس کا سر بلند ہو جاتا ہے،
کیونکہ سچ میں یہ طاقت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگ سچوں کو دبانا چاہتے ہیں، لوگ سچوں کو دبانا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بات آگے ہو جائے۔ لوگ یاد رکھنا، اپنی باتوں کے لیے کسی کو دبایا سچے کو تو یہ تمہارے لیے عذاب کا ایک طریقہ، ایک راستہ بن سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سچ کے ساتھ لازم کر لو، اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، جب بھی آپ کی زبان کھلے حق و صداقت کی باتیں نکلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سفر آپ کا چلتا رہا۔ مدینۃ العلم بغداد شریف پہنچ کر وہاں کی مشہور اور معروف درسگاہ، جسے جامعہ نظامیہ کے نام سے منتخب کیا گیا تھا، جو اپنی اس حیثیت کے ساتھ بہت ہی شان و شوکت پر اس زمانے میں یہ نظامیہ، درس نظامیہ، جامعہ نظامیہ کی ایک تعمیر، ایک مدارس بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ چل رہی تھی۔ ایک طالب علم کے داخل ہوئے، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے جب اس مدرسے میں آپ داخل ہوئے، بڑے بڑے مشہور علماء کے حلقہ درس میں شامل ہو کر اور علوم کی تکمیل فرمائی۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن علی سے آپ نے علم ادب پڑھا، اور ابو الوفائی علی بن عقیل اور محمد بن قاضی ابو الیعلا اور حضرت قاضی ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دیگر استاذان کرام سے آپ نے بکمال حضرات سے فقہا اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی، مسئلے مسائل کی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور ابو غالب محمد بن ابو الحسن بکلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 17 محدثین کرام کی درسگاہوں میں علم حدیث پڑھ کر مہارت تامہ حاصل فرمائی۔ یہ آپ کی ذات کریمہ ہے۔ 17 محدثین کرام سے آپ نے حدیث علم حاصل کی۔ اس طرح تمام علوم عربیہ میں مکمل مہارت حاصل کر لیا۔ چنانچہ قصیدہ غوثیہ میں خود آپ بیان فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ اب فرماتے ہیں یعنی میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا، اور تمام مولاؤں کے مولا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تمام سعادت کے خزانے مل گئے۔ آپ خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں، میں یہاں تک پڑھتا رہا کہ میں قطب بن گیا۔ حضرات محترم، آپ کے صبر کے اور استقامت کے متعلق جب آپ کی ذات مبارکہ سے کچھ سبق حاصل کریں گے، آپ پڑھنا چاہیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر کتنا تقوی اور صبر کتنا تھا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علمی کے زمانے میں جن مصائب و تکالیف سے دوچار ہوئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ بغداد شریف میں بظاہر آپ کا کوئی مددگار و غمخوار نہ تھا۔ والدہ محترمہ، کیونکہ آپ صرف اکیلے گئے تھے، آپ کی والدہ تو جیلان میں تھی، آپ صرف طالب علم کی حیثیت سے بغداد شریف تشریف لے گئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کبھی کبھی کچھ مختصر درہم وہ دینار بھیج دیا کرتے تھے، جیسے آج کے طالب علموں کے زمانے میں دیکھا جائے تو ان کے گھر والے، ان کے والدین، ان کے بھائی برادران، ان کے عزیز و اقارب میں سے جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں وہ بھیجا کرتے ہیں ان کے لیے، تاکہ ان کا خرچ چلتا رہے اور ہمارا بچہ پڑھتا رہے، علم دین حاصل کرتا رہے۔ آپ بھی اسی ضابطے کے مطابق بھیجتے رہتے تھے، لیکن اسی سے آپ خوردونوں سے یعنی کھانے پینے کا کام آپ چلایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو جو ذاتی تعلقات، جو ذاتی ضرورتیں ہوتی تھی، آپ اسی خرچ سے آپ چلاتے تھے۔ کھانے پینے کی بھی چیزیں آپ اسی سے ضرورت کے مطابق آپ کھایا پیا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کو بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ذات تھی کتنی پریشانیاں آپ نے اٹھا کر علم دین حاصل کی ہے۔ ہمیں درس لینا چاہیے کہ تکلیف و شواری کے راستے، تکلیف و دشواری کے راستوں سے گزرے بغیر منزل مقصود کا ملنا مشکل ہی نہیں۔
کسی بھی منزل کی طرف آپ قدم بڑھائیں گے آپ کو تکلیف اور دشواریاں ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد کامیابی ہوتی ہے۔ لہذا بہرحال علم ظاہر کے بعد جب آپ علم باطن، یعنی یہ علم ظاہر کسے کہتے ہیں؟ علم ظاہر وہ ہوتا ہے جو بندہ علم حاصل کر کر عالم بنتا ہے۔ ظاہری کتابیں مسئلے مسائل فقہ کی ہو، ریاضی ہو، علم کتب ہو، علم نجوم ہو، یہ ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی علم ہیں یہ ظاہری علم ہے۔ اسے علم حاصل کرنے کے بعد، یہ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد اب علم باطن جو ہوتا ہے یہ طریقت و تصوف کا علم ہوتا ہے۔ جب آپ علم باطل حاصل کرنا چاہے تو طریقت و تصوف کا علم بھی آپ نے حاصل کر کے آپ نے علم ظاہر و منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی وہ شافی ہوتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خاندان میں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت باب رحمت میں ایک مدت دراز تک رہ کر علم طریقت اور تصوف کا علم نہ حاصل کرتے، یا اللہ ہم کو، یعنی آپ یہ علم حاصل کرتے رہے علم تصوف کا، مولا کریم ہم کو بھی ان کے علم کے ایک قطرے ہمارے اوپر برسا دے، تو بس یہی ہمارے علم اور کامیابی کے لیے کافی ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات کہہ کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ساری مصائب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ پیش آئے کہ کیسے کیسے حالات آپ کے ساتھ گزرے، کیسے کیسے مصائب۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہری و باطنی سے فراغت کے بعد آپ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، ساری زندگی بندہ علم حاصل کرتا رہے لیکن کبھی علم مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ علم اتنا وسیع ہے کہ اس کو تم ایسا وسیع سمندر ہے کہ اس میں تم غوطہ لگاتے رہو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، وہ سمندر کا تہ تم نہیں پا سکو گے، ایسا علم ہے۔ بہرحال آپ جب ظاہری اور باطنی علم سے فارغ ہوئے، اس کے بعد آپ نے ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے اور بڑے بڑے مجاہدے کیے، سال ہا سال مدائن اور ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں چلے اور مراقبے کرتے رہے، کئی مہینوں تک صرف گری پڑی مباح چیزوں کھا لیتے تھے، کیونکہ جب آپ مجاہدے کرتے تھے تو وہ کھنڈروں جنگلوں میں کہاں سے کھانے کا انتظام ہو، آپ وہی گری پڑی چیزیں جو مباح ہوتی تھی اسے بھی آپ کھا لیتے تھے، اور پانی نہیں پیتے، کبھی تو صرف پانی پر پی کر کے آپ مہینوں تک گزارا کرتے تھے۔ آہا کیا زندگی گزاری ہے آپ نے، کئی مہینوں تک آپ پانی پر گزارا کرتے تھے، ویرانوں اور جنگلوں میں بھوکے پیاسے گشت کرتے گھومتے رہتے تھے، اور کبھی کبھی 40 دنوں تک بے آب و دانہ مسلسل عبادت و ریاضت میں مشغول رہ کر خواہشات نفسانیہ سے جہاد فرماتے تھے۔ حضرت احمد بن یحییٰ ناقل ہیں، یعنی نقل کرتے ہیں کہ میں نے خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں پھرتا رہا اس وقت نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا اور نہ ہی لوگ مجھے پہچانتے تھے، اور میں برابر 40 سال تک عشاء کے بعد سے صبح تک ہر روز بلا ناغہ ایک ختم قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، اور انہی ریاضت و مجاہدات کے دوران کچھ دنوں کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جذب و شکر کی آپ پر کیفیت بھی طاری ہو گئی، چنانچہ بعض وقت آپ جنگلوں اور ویرانوں میں جب آپ جاتے اور پھرتے رہتے اور آپ کو یہ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں، کس جانب کا رخ ہے، جب سہو ختم ہوتا اور ہوشیاری
کی کیفیت نمودار ہوتی تو آپ اپنے کو کسی درو دراز مقام پر پاتے، اور کبھی کبھی تو آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں میں اپنے آپ کو گمشدہ محسوس کرتا اور ویرانوں میں زور زور سے چلا کر ذکر کرتے اور نعرہ مارتے پھرتے، اور یہاں تک کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگے۔ یہ حال آپ کے تقوی، آپ کے ریاست کی تھی، آپ کی عبادت کا حال یہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو رب کا ہو جاتا ہے بس بندہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ انہیں جنگلوں میں رہنے سے کیا خوف، کیونکہ قرآن مقدس میں رب نے، جو میں نے پہلے ہی آیت کریمہ آپ نے موضوع سخن بنایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو اے لوگوں کہ جو اللہ سے راضی ہو گئے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بے شک انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی غم۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ذات کریمہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ شیخ عثمان سریفینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت و ریاست میں مشغول تھے، تو بسا اوقات جنگلوں کی بھیانک اور اندھیری راتوں میں شیاطین مسلح ہو کر خوفناک صورتیں بنا کر آپ کے پاس آتے اور ڈراتے اور آپ پر آگ پھینکتے اور لڑا کرتے تھے آپ سے۔ یہ شیطانوں کا یہ ایک دستہ تھا، ایک جماعت تھی جو آپ سے ٹکراتی تھی، اور حاطف غیبی کی یہ آواز سنتے تھے، یعنی اے عبد القادر، تم ان شیطانوں کے مقابلے کے لیے اٹھو، کیونکہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا ہے اور ہماری تائید تمہارے ساتھ ہے۔ یہ غیب سے اللہ رب العزت کی یہ آواز آتی تھی کہ ان شیطانوں سے لڑو، آرام مت کرو، اٹھو اور ان سے لڑو، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے تائید میں رکھ لیا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ رب العزت جسے اپنی تائید میں رکھ لے، بندہ کس سے ڈر سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند شیخ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ آپ اپنی سیاحت کے دوران ایک مرتبہ آپ کسی ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کئی دن آپ پر پیاس کا سخت غلبہ ہوا، اور اچانک آپ کے سر مبارک پر بادل کا ٹکڑا آ گیا اور بارش ہونے لگی، جس سے آپ خوب سیراب ہو گئے۔ پھر اس بادل سے ایک روشنی ظاہر ہوئی جو حد نظر تک پھیل گئی، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک وہ پھیل گئی، اور اس روشنی میں ایک صورت ظاہر ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ یہ آواز سن کر میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور فرمایا، اے مردود، تو دور ہو جا۔ وہ روشنی غائب ہو گئی اور وہ صورت دھوئیں کی طرح ہو کر پھیل گئی۔ پھر اس سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، آج تم اپنے علم کی بدولت میرے فریب سے بچ گئے ہو، ورنہ اس کے پہلے اسی میدان میں 70 اولیاء طریقت کو میں گمراہ کر کے ان کی ولایت کو غارت و برباد کر چکا ہوں۔ یہ شیطان بن کر آیا تھا۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شیطان، میرا علم بھلا کیا بچا سکتا ہے جب تیرا علم تجھ کو نہ بچا سکا۔ اے شیطان مردود، خوب غور سے سن لے، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے تیرے شر سے، تیرے یہ فریب سے مجھے بچا لیا ہے۔ کیا شان ہے کہ آخری حد تک شیطان نے آخری حملہ کیا کہ تیرے علم نے بچا لیا۔ اگر اس وقت غوث اعظم یہ محسوس کر لیتے کہ میرے علم نے بچایا ہے تو یہ غلط ہو سکتا تھا، کیونکہ میرے غوث اعظم کو معلوم تھا کہ دنیا
دنیا کچھ بھی ہو جائے، رب جسے چاہے وہی ہو سکتا ہے، اور میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ دریافت ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حضور آپ نے یہ کیسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس گمراہ کن قول سے کہ تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حرام کر دیا ہے، فوراً میں نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ناپاک اور حرام چیزوں کو کسی کے لیے حلال نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پکا عاشق بنائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے، اور علم سے اور علم والوں سے بھی ہم سب کو بے حساب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کی عظمت، علماء کی شان ہمارے دلوں میں، ان کی عظمت و ادب اور ان کے ادب و اخلاق ہمارے اندر ان کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ مولا کریم ہمیں جو کچھ بیان کرنے دوران گفتگو جو کچھ غلطی ہوئی مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے طول معاف فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔